بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پچھلی قطار کے مشتبہ مکان کے احاطے میں ابھی روشنیاں گل کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جان فون کو انگیج رکھ کر ادھر کودنے کی تیاری کر رہا ہو۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اس طرح وہ فون چیک کرنے کے ساتھ ساتھ سنی سے ملاقات کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے کمرے میں روشن ٹیبل لیمپ بند کر دیا۔ کمرے کی تاریکی اور بند فضا میں بدر کی مہوم سی آواز وقفے سے ابھر رہی تھی۔ میں وہاں سے نکل کر دوبارہ اسی دروازے کی طرف چل دیا جو کسی کے زیر استعمال رہ چکا تھا۔ میں راستے ہی میں تھا کہ آپریٹس پر اول خان کی دبی سرگوشیانہ آواز ابھری۔ اس کونے پر کسی کا سر ابھرا تھا، پھر اس نے پوری طرح اوپر چڑھے بغیر جھک کر کلا بازی کھائی اور دیوار پر سے ہماری طرف کود گیا۔ میں اندھیرے میں اسے دیکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ورائیو اس وقت اگلے حصے میں ہے، باہر اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، اسے بلا روک ٹوک اندر آنے دو۔ میں دروازے کے پیچھے موجود ہوں، آتے ہی اس کی گردن ناپ لوں گا۔ غنیمت ہے کہ اب ہاتھ پیر ہلانے کا موقع قریب آ رہا ہے۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد اول خان کی آواز پھر ابھری۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے داہنے ہاتھ میں کوئی ہلکا ہتھیار ہے اور بائیں ہاتھ سے اس نے اس کی آواز کم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ گھنٹی پھر بج رہی ہے۔ قدرے توقف کے بعد اول خان نے پوچھا۔ ہاں، میں اس کی گھنٹی کی آواز کم کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسے بند ہی کر دوں۔ چوتھی گھنٹی پر میں وہاں پہنچ گیا۔ میرے لیے اس فون کی کوئی افادیت نہیں تھی۔ میں نے جان کی لائن کاٹ کر اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ میں نے ناپ گھما کر گھنٹی کی آواز کو کم کرتے کرتے اتنا اپنی آنکھوں پر دوربین جمائی ہوئی ہے، آگے بڑھنے سے پہلے وہ ہر طرف سے جائزہ لے رہا ہے۔ تم نیچے لیٹ کر زمین سے چپک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ انفرا ریڈ دوربین ہو، اسے اندھیرے میں بھی ہر چیز روشن کی طرح واضح نظر آ رہی ہو۔ اس نے تمہاری جھلک بھی دیکھ لی تو بھاگ جائے گا۔ فکر مت کرو، میں پیشہ ور کمانڈو رہ چکا ہوں، میں نے پہلے ہی زمین پکڑ لی تھی۔ جان کا وہ صبر آزما جائزہ میرے لیے تکلیف دہ حد تک طویل ہو گیا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خطرات یا تحفظات کل بلا رہے تھے کہ وہ عمارت کی طرف بڑھنے میں پسو پیش کر رہا تھا۔ آخر کار اول خان نے اس کی پیش قدمی کی خبر دی اور میں نے ویرا کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں شور شرابے سے ہر صورت میں گریز کرنا تھا۔ یہ میرا عمر بھر کا تجربہ تھا کہ کسی حریف کی زندگی کے خاتمے کے لیے امکان سے زیادہ بے آواز اور مہلک ہتھیار کوئی اور نہیں تھا۔ اول خان نے بہت دھیمی آواز میں آخری اطلاع دی کہ جان نے دوربین مستقل طور پر اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی اور پوزیشن بدلتے ہوئے وہ ہر چند قدم کے بعد گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پیغام دینے کے بعد اول خان نے آپریٹس بند کر دیا تاکہ اس پر ابھرنے والا کوئی ناگہانی ریڈیائی شور جان کو چکنا نہ کر دے۔ آخر فیصلہ کن لمحات آ ہی گئے۔ جان بے آواز قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک پہنچا تھا، لیکن میں نے اس کے چابی گھمانے سے پہلے ہی دروازے کے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ دروازہ کھلا اور تاریکی میں بھاری جسم والا ایک متوسط انسانی ہیبلا اندر رینگ آیا۔ اندر آ کر وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میں پیچھے سے اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت آسانی سے اس کی موٹی گردن اپنے بائیں بازو اور کلائی میں جکڑ لی تھی۔ اس کے منہ سے خوف زدہ چیخ کی بجائے ایک غضبناک گھراہٹ بلند ہوئی اور اس نے میری گرفت میں نکلنے کے لیے زور آزمائی شروع کر دی۔ میں نے فوراً ہی داہنے ہاتھ میں موجود بیم گن کی پتلی سی آہنی نال سے اس کی کھوپڑی پر ضرب لگانی شروع کر دی۔ میری اس کارروائی نے اسے حواس باختہ کر دیا اور وہ انگریزی میں گالیاں بکنے پر اتر آیا۔ اس وقت تک وہاں پیدا ہونے والی آوازیں اول خان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور پھر کھلے ہوئے دروازے سے باہر رک کر گورے کی بے بسی کا تماشا دیکھنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے ہماری لڑائی میں بلا ضرورت دخل انداز ہونے کی حماقت نہیں کی تھی۔ اسے اچھی طرح رگیدنے کے بعد میں نے اچانک ہی آزاد کر کے ایک طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے گیا اور میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے سر اور چہرے پر مکوں سے تابڑ توڑ حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے میں نے بیم گن پھرتی سے اول خان کی طرف اچھال دی تھی۔ وہ بھی خاصا مضبوط اور ڈھیٹ حریف ثابت ہوا۔ اپنی مدافعت کرتے ہوئے اس نے میرے جسم کے متعدد حصوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس لڑائی میں اس کا پستول پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بعد میں سٹریپ ٹوٹنے کی وجہ سے دوربین بھی گر گئی۔ وہ لمحہ بے لمحہ کمزور پڑنے کے باوجود میرے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے سانس بری طرح پھول چکے تھے۔
تھے۔ ایک بار وہ جیسے ہی میرے پیٹ میں ٹکر رسید کرنے کے ارادے سے نیچے جھکا، مجھے اس کی بائیں کنپٹی پر پوری قوت سے مکہ رسید کرنے کا موقع مل گیا۔ میرا وہ وار فیصلہ کن ثابت ہوا، جان بری طرح ٹکراتا ہوا راہداری کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تاریکی میں مجھے دوبارہ اپنے سر پر سوار پاتے ہی وہ گڑ گڑانے لگا، بند کرو، اب مجھ میں زیادہ مار کھانے کی سکت نہیں رہی ہے۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑائی کا فیصلہ ہوتے ہی اول خان اندر رینگ آیا۔ اس کا ساتھی بھی وہاں آ چکا تھا، مگر وہ باہر ہی رکا رہا۔ اول خان نے میری جیب سے ٹارچ نکال کر اس کی روشنی جان کے ادڑے ہوئے چہرے پر ڈالی اور نفرت سے کہا، راس المیڈا کے بعد تمہارا وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ یہ بتاؤ کہ ویرا کہاں ہے؟ میں کسی راس المیڈا یا ویرا کو نہیں جانتا۔ تم لوگ میرے ساتھ گنڈا گردی کر رہے ہو، اس نے بوکھلا کر تیزی سے کہا۔ ساگا کہ جس آدمی کو تم نے کل یہاں بلایا تھا وہ اب اپنے کفن دفن کا منتظر ہے۔ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ پچھلی رات تم ویرا کو اغوا کر کے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اٹھو اور اندر چلو ورنہ معذور کر دیے جاؤ گے۔ اوہ، اس کی اذیت میں ڈوبی ہوئی تحیر زدہ آواز ابری۔ اس کا مطلب ہے تم ڈینی کے گرگے ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بے رحمانہ مار نے اسے حواس باختہ کیا ہوا تھا۔ یہ میری بدقسمتی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اس کا لہجہ متاسفانہ تھا۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ فون کی خرابی خطرے کی علامت ہے۔ کاش میں نے ساگا کے آدمی کے سوا کچھ اور بھی سوچا ہوتا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سب کچھ تباہ کر لیا۔ دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اول خان میرے پیچھے آ رہا تھا۔ شاید اس نے جان کے گلے سے گرنے والی دوربین اٹھا لی تھی اور اس کا جائزہ بھی لے ڈالا تھا۔ اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ تو واقعی انفراریڈ دوربین ہے۔ اس کا پستول بھی منفرد ساخت کا معلوم ہوتا ہے۔ میں جان کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں کارڈ لیس فون کا بنیادی حصہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی نقش فون کا بزر بنا رہا تھا۔ میں نے بڑھ کر ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ وہ مکان جان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس نے خوف سے پھیلی ہوئی نگاہوں سے ادھورے کارڈ لیس فون کو دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ یہ اچھی بات تھی کہ اسے اپنی شکست کا احساس ہو چکا تھا۔ تم یہاں کا فون ملا کر آئے تھے۔ لائن پر دوسری طرف کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے اس انکشاف پر وہ چونک پڑا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ لائن سے دوسرا فون منسلک کیا جا چکا تھا۔ میں نے منقش فون کی ناب کو آہستگی سے چھیڑا اور کمرے میں گھنٹی کی ہلکی سی آواز گونج اٹھی۔ بات کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ دوسری طرف کون ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت اچانک کہا۔ تم سور کے بچے ہو، میں نے بنا کر کہا اور ریسیور قدرے اٹھا کر دوبارہ کریڈل پر ڈال دیا اور اس کی طرف مڑ کر پوچھا، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت تم کہاں سے آئے ہو، مگر پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ویرا کہاں ہے۔ تمہاری اس وقت کی کامیابی نے راس المیڈا کی زندگی پر خط تنسیخ پھیرا ہے۔ ابھی میرا آخری کارڈ باقی ہے۔ تم نے مجھے بہت مار لیا، اب لوٹ جانے دو، ویرا کو آزادی مل جائے گی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی مایوسی پر بہت تیزی سے قابو پا لیا ہو۔ راس المیڈا کو بھول کر اب صرف اپنی بات کرو ورنہ تمہاری دونوں ٹانگوں کو چیر کر رکھ دیا جائے گا۔ میں نے شفاقانہ آواز میں کہا، ہمیں متبادل تجاویز نہیں، اپنے سوالات کے جواب درکار ہیں۔ میں اس کی نقل و حرکت سے بے خبر ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لیے پھرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو پہلے ہی اس کی بولی لگا چکے تھے۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میرے ایک ہی تھپڑ نے اسے زمین پر گرا دیا۔ کتیا کے بچے، مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ آج صبح تک تم اس سے میری بات کراتے رہے ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا بولا۔ 12 بجے تک وہ میری تحویل میں تھی، اب میری شرائط بدل چکی ہیں۔ اگر انہیں ویرا کے بدلے راس المیڈا مل جائے تو وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں مجھے میرا پورا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے انکشاف پر میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ اگر وہ سچ بول رہا تھا تو معاملات بہت زیادہ الجھ چکے تھے۔ میں نے پوچھا، اگر یہ درست ہے تو پھر تم اپنی رہائی کے بدلے ویرا کو کیسے آزاد کرا لو گے؟ میں اپنے کارڈز کھیلنا جانتا ہوں، انہیں اصل معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ میں یہ بتاؤں گا کہ راس المیڈا کو لانے سے پہلے ویرا کو لے جانا ضروری ہے۔ بعد میں انہیں اس فریب کا علم ہوگا تو کیا تم ان سے بچ سکو گے؟ وہ بعد کی بات ہے، اس وقت تم سے سودے بازی زیادہ اہم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈینی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ویرا کے خریدار میرے دشمن ہو جائیں گے تو میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ یہ دنیا بہت وسیع اور رحم دل ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم کے نازی مجرم رپوش رہ کر اپنی پوری عمریں گزار گئے تو مجھے کون پکڑے گا؟ اس وقت پیسے سے زیادہ اہمیت میری زندگی کی ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی کس بات پر اعتبار کیا جائے۔ اول خان نے اردو میں اپنی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے پرتشویش لہجے میں کہا، کہیں نہ کہیں یہ پکڑا جائے گا۔ اول خان کو اردو میں جواب
دے کر میں دوبارہ جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویرا کی خریداری میں صرف امریکن ہی دلچسپی لے سکتے ہیں، وہ یقیناً سفارتی درجہ رکھتے ہوں گے۔ میرا یہی اندازہ ہے، اس نے روا ربی میں جواب دیا اور میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس وقت تم خود ایک سفارتکار جوڑے کی پناہ میں ہو اور پھر بھی اتنے بے خبر ہو۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، شاید اسے توقع نہیں تھی کہ قلیل سے وقت میں ہم نے اس کے بارے میں اتنی معلومات جمع کر لی ہوں گی۔ اس نے کمزور لہجے میں کہا، وہ امریکن ضرور ہیں، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ وہ یہاں کس قسم کی سفارتی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ تم جھوٹے ہو۔ اول خان بے ساختہ بول پڑا، تم خود بھی پچھلے 7 ماہ سے پاکستان میں مقیم ہو اور اپنے سفارتی عملے کی مالی امداد سے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہو۔ تم اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تمہیں بالادستی حاصل ہے، تم جو الزام چاہو میرے اوپر عائد کر سکتے ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم ویرا کی بازیابی کا خواہ ہو اور میں مزید کچھ عرصے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ دونوں مسائل کا حل ہماری مفاہمت میں ہے۔ راز المیڈا کو تم اپنا خالص منافع سمجھ سکتے ہو۔ ڈینی سامنے ہوتا تو وہ میری ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ تم اسے یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ چیرا لگاؤ سالے کو، میں نے برہم ہو کر اول خان سے کہا۔ پھر ہم دونوں نے صورت سے اسے نیچے گرا کے مضبوطی سے اس کا ایک ایک پیر پکڑ لیا۔ وہ خاصا جاندار شخص تھا، لیکن جب ہم نے اس کے دونوں پیر دھیمے دھیمے مخالف سمت میں کھینچنے شروع کیے تو اذیت سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ ہماری اس حرکت کو شاید پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے ہماری محنت سماجت کرتا رہا، لیکن جب ایک خفیف سے جھٹکے سے اس کی ٹانگیں مزید کشادہ ہوئیں تو وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس کی پھٹی ہوئی جلد سے تازہ خون کی داریں بہ کر اس کے وسطی دھڑ کے قریب قالین کو سرخ کرنے لگی۔ تم درندے ہو، اف میرے خدا، وہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنا سر پٹکتے ہوئے کربو بے بسی سے کراہا۔ یہ 3rd ڈگری کا دیسی طریقہ ہے، میں نے سپاٹ آواز میں اسے آگاہ کیا۔ ہم اسی طرح تمہارے جسم کو شانوں تک 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ ویرا کہاں ہے؟ میں بتا چکا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اذیت سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر ہمارا کھنچاؤ برقرار تھا۔ اس کے تڑپتے ہوئے جسم کا ہر جھٹکا اس کی ٹانگوں کو مزید کشادہ کر رہا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے اوپری دھڑ کی ہر جنبش اسے مزید لہو لہان کیے دے رہی ہے، تو اس نے بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے بدن کو سا کر لیا، مگر اپنی بات پر اڑا رہا۔ اچانک فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک زور کا جھٹکا دے کر جان کی ٹانگیں چھوڑ دی۔ اس بار اس کی بے ساختہ چیخ بہت اونچی تھی۔ اس کے مددگار کا وہ دوسرا فون ظاہر کر رہا تھا کہ وہ جان کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے وقت مل جاتا تو وہ جان کو درپیش خطرے کا ادراک کرتے ہوئے ویرا کو واقعی کہیں اور منتقل کر دیتا۔ اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے فوری کارروائی ناگزیر ہو چکی تھی۔ معاملات اتنے الجھ گئے تھے کہ جان سے نیلور بامبے کے بارے میں کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے وہیں بے ہوش کر کے باندھ دیا جائے۔ ویرا کی ابتدائی تلاش کے مرحلے سے نمٹ کر اس سے دوبارہ باز پرس شروع کی جا سکتی تھی۔ تم ڈوریاں لاؤ، میں نے اول خان سے کہا اور خود سنی کا ریوالور نکال کر جان کے سر پر پہنچ گیا۔ کنپٹی پر پڑنے والی آہنی دستے کی پہلی ضرب بہت بھرپور تھی، مگر جان اذیت کے کئی مراحل سے گزرنے کے باوجود کسی وحشی سانڈ کی طرح ہوش و حواس میں تھا۔ اس پر غفلت ضرور طاری ہو گئی، مگر بے ہوشی غالب نہیں آ سکی۔ میں نے اس کے دکھتے ہوئے زخم پر بے رحمی سے دوسری ضرب لگائی اور وہ ہولے سے لرز کر ساکت ہو گیا۔ اس مرتبہ بھی فون کی گھنٹی معین وقفوں سے بجتی چلی جا رہی تھی۔ اول خان پردوں کی کئی مضبوط ڈوریاں کاٹ کر لے آیا تھا۔ ہم دونوں نے بجتے ہوئے فون کو نظر انداز کر کے جان کو پھرتی سے باندھ ڈالا۔ آخر میں نے اس کے دانے میں کپڑا ٹھونس کر لگام کی صورت میں ایک ڈوری دانے سے گزار کر سر کے پیچھے باندھ دی تاکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد شور شرابہ نہ کر سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اول خان نے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، اب ہمیں پوری ہوشیاری سے پچھلی قطار کے مشتبہ مکان میں گھسنا ہے۔ دیر ہو گئی تو ویرا کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا وہ فیصلہ خطرناک تھا۔ دونوں احاطوں کا صرف ایک کونا مشترک تھا اور جان اسی کونے سے سردار وجاہت اللہ کے گھر کے احاطے میں کودا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ مشتبہ مکان میں کوئی نہ کوئی اس کونے کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ ہم میں سے جو بھی ادھر کا رخ کرتا کسی نادیدہ گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ اسی طرح پھاٹک کے ذریعے اندر پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اول خان کے آدمی نے پھاٹک پر ایک مسلح چوکیدار کی موجودگی کی خبر دی تھی۔ جان کی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ چوکیدار اجنبیوں کو کسی روک ٹوک کے بغیر اس مکان میں داخل ہونے دیتا۔ ایسے بھی ان دنوں ہر امریکن اپنی سلامتی کی خاطر مقامیوں اور خاص طور پر اجنبی چہروں سے دور ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ میرے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال آیا اور میں نے لپک کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں نے
रिसीवर उठाते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा और अव्वल खान आंखें फाड़ कर मुझे घूरता रह गया। तो समझ ही नहीं सका था कि मैंने यक बयक फोन सुनने का फैसला क्यों कर लिया था। हेलो, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? चंद सानियों के गहरे सुकूत के बाद दूसरी तरफ से किसी ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर अंग्रेजी में सवाल किया। हाँ, मगर बोलना मुश्किल है, मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। मेरा लहजा भी बिगड़ा हुआ था। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और वहाँ क्या कर रहे हो? नरमी से सवाल किया गया। मेरा नाम सनी है, मुझे मिस्टर जान ने कल रात यहाँ बुलाया था। मैं इस वक्त से अंधेरे में यहाँ फंसा हुआ हूँ। अब खुदा खुदा करके मिस्टर जान आए हैं तो इन पर कोई दौरा पड़ गया है। जान पर दौरा पड़ गया है? दूसरी तरफ से हैरत से पूछा गया। हाँ साहब, वो दोनों हाथों से अपना सीना थाम कर कराहते हुए नीचे गिर गए और अब बेहोश हो गए हैं। मैंने बिगड़े हुए और नामौजू अल्फाज जोड़ जोड़ कर अपना पैगाम इस तक पहुँचा दिया। ओह, ये तो तशवीश की बात है, मगर तुम किस फोन से बात कर रहे हो? इसने चालाकी से पूछा। इसी फोन से जो कई बार बज चुका है। थोड़ी देर पहले तो वो मुसलसल बजे जा रहा था। तुमने पहले फोन उठाया था। वो बहुत मोहतात अंदाज में मुझसे बाज पुरस कर रहा था। मिस्टर जान ने मुझे फोन छूने से खास तौर पर रोका था। थोड़ी देर पहले जब घंटी बंद ही नहीं हो रही थी तो मैंने परेशान होकर रिसीवर उठा लिया था, मगर मिस्टर जान का हुक्म याद आते ही बात किए बगैर रिसीवर रख दिया था। इसने अपने लहजे में बेचारगी का तासर पैदा करते हुए अटक अटक कर बताया। फिर तुमने अब फोन क्यों उठाया? मजबूरी थी, मैंने बेबसी से कहा। मिस्टर जान बेहोश हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत मालूम होती है। अगर तुम इनके दोस्त हो तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अभी बताता हूं, पहले मेरी एक दो बातों का जवाब और दे दो। तो जी चाहे पूछ लो, मैं तैयार हूं, मगर अब मुझे यहाँ वहशत हो रही है। जान से तुम्हारी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? इसने पूछा। मैंने तो अभी पहली मर्तबा इनकी सूरत देखी है। दरअसल मैं प्रिंस सागा का आदमी हूँ। प्रिंस की हदायत पर कल मिस्टर जान को फोन किया तो इन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने का हुक्म दे डाला। इसके बाद से मैं यहाँ बैठा इनका इंतजार कर रहा था। मैंने सनी की पूरी कहानी मनो अन दोहरा दी ताकि इसे कोई शुबा न हो। जान ने मुझे बताया था कि इस गैर आबाद घर में सिर्फ एक कॉर्डलेस फोन लगा हुआ था जिसका रिसीवर वो अपने साथ रखता है। फिर तुम वहाँ किस फोन की घंटियाँ सुनते रहे हो? टेढ़ा सवाल इसने आखिर में पूछा था। जहाँ कॉर्डलेस फोन लगा हुआ है वहाँ कोई और फोन नहीं है, मैंने पूरे एतमाद से कह डाला। मिस्टर जान ने यही देखकर तुम्हें बताया होगा। ये घंटी वाला आम फोन एक ख्वाबगाह में है। मैंने आज कई बार इसकी आवाज सुनी है और इस वक्त भी इसी से बात कर रहा हूँ। तुम चाहो तो खुद आकर देख सकते हो। ठीक है, मैं आता हूँ। इसकी पुरसुकून आवाज सुनकर मेरा दिल बलियों उछल पड़ा। वो कह रहा था, तुम सागा के आदमी हो तो तुम्हें ऐसे कामों की ऊंच नीच भी मालूम होगी। तुम घर से बाहर निकलकर अहाते की पिछली दीवार की तरफ मुंह करो तो तुम्हारे बाएं हाथ जो कोना होगा मैं वहीं से अंदर कूदूंगा। बाहर आकर मेरा इंतजार करो। ओह, तो तुम इस वक्त इतने करीब मौजूद हो। मेरे लिए हैरत का इजहार करना जरूरी था। जान भी मेरे ही पास था। हम बहुत गहरे दोस्त हैं। बस मैं अभी आता हूँ। कमाल हो गया, मिस्टर जान इतने करीब होते हुए भी 24 घंटों बाद मेरे पास आए हैं। ये सब मत सोचो, जान बहुत से कामों में उलझा हुआ है। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। गुड बाय। बाय बाय। मैंने हमकाना अंदाज में ये कहकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। खुदा की पनाह, तुम्हारी खोपड़ी हर वक्त नित नए गुल खिलाने के लिए तैयार रहती है। अव्वल खान बेयकीनी के आलम में कह रहा था। अब इससे क्या तय हुआ है? वो खुद दीवार फांद कर चूहे दान में आ रहा है। मैंने इसका बाजू थाम कर इसे दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा, मैं सामने रहकर इसका इस्तकबाल करूंगा। तुम अल्लाह बरायों के साथ कहीं छुपे रहना। तुमने वाकई शैतानी दिमाग पाया है। अगर वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आ गया तो मैं समझूंगा कि इसने सफारतकारी में रहकर सारी उम्र झोंक मारी है। तुम्हें इसका उस्ताद होना चाहिए। दुश्मन के खिलाफ काम करने वाला जहन सुल्तान शाह जैसे दोस्तों के सामने जवाब दे जाता है। वो खिलखिलाकर हंस दिया। बेयकीनी और तनाव के आलम में कई घंटे गुजारने के बाद मैंने पहली बार इसे खुशगवार मूड में देखा था। बाहर निकलते ही अव्वल खान ने मेरा साथ छोड़कर अल्लाह बरायों के साथ अहाते की बगली दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। मेरी दानिश में इसकी वो एहतियात जरूरी थी। खुले आसमान के नीचे गैर जरूरी तौर पर हम तीनों का यकजा रहना संगीन खतरात का सबब बन सकता था। मैं कदरे तेज कदमों से चलता हुआ इस कोने पर पहुंच गया जहां से हमारे शिकार को दाम में आना था। मुझे वहां खड़े चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि ऊपर से किसी ने सनी कहकर पुकारा। नामालूम गैर मुल्की की आवाज पहचान कर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अपने हैजान पर काबू पाते हुए फौरन ही इस आवाज का जवाब देते हुए कहा, यस सर, मैं मौजूद हूँ। जवाब देते हुए मैंने दीवार पर निगाह डाली तो वहाँ किसी का पता नहीं था। मेरे जवाब देते ही शरीरे बदन वाला एक शख्स दीवार पर उभरा और किसी बंदर किसी फुर्ती से दीवार पर चढ़कर नीचे कूद आया। इसके जमीन से उठने से पहले ही मैंने इसकी पतली सी गुद्दी थाम कर भीम
مہیم گن کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی، آواز نکالی تو مار ڈالوں گا۔ میں نے صاف اور شستہ انگریزی میں اسے دھمکی دی، خاموشی سے اٹھو اور میرے ساتھ عمارت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، وہاں جان تمہارا منتظر ہے۔ تو کیا تم سنی نہیں ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کا ذہن صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ سنی مر چکا ہے، میں اس کی بھٹکتی ہوئی روح ہوں، آؤ اندر چلتے ہیں۔ میں نے گدی کھینچ کر اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر دیا، اسی کے ساتھ میں نے اس کے بدن اور لباس کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیر کر اندازہ لگا لیا کہ وہ مسلح نہیں تھا۔ وہ جان اور راس المیڈا کی طرح کوئی پیشہ ور دہشت گرد نہیں، بلکہ ایک پڑھا لکھا اور جوان سفارتکار تھا۔ ویسے بھی وہ اس وقت سنی جیسے بے ضرر آدمی کے فردی پیغام پر اپنے علیل دوست کی خبر گیری کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کے ہتھیار بند ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کے اٹھتے ہی اول خان بھی اندھیرے میں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ ٹریپ، تم لوگوں نے پہلے ہی سے یہاں کوئی جال بچھایا ہوا ہے۔ اول خان کو دیکھتے ہی وہ تشویش زدہ آواز میں بولا، مگر میں نے اس کو جواب دینے کی ضرورت محسوس کیے بغیر پیش قدمی جاری رکھی۔ میں کوئی اخلاقی مجرم نہیں ہوں، میری گردن چھوڑ دو اور اپنے ہتھیار جیبوں میں رکھ لو۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے میری گرفت میں کسمسا کر کہا، میں ایک عیالدار سرکاری افسر ہوں اور اپنے ساتھ تمہاری بھی سلامتی کا خواہاں ہوں۔ میں مزاحمت کیے بغیر تمہاری ہدایت پر عمل کرتا رہوں گا۔ اس کی باتوں نے مجھے چونکا دیا، مجھے اس کے لب و لہجے سے صداقت کی بو آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ راس المیڈا اور جان جیسے شفاق بیڑیوں کا ساتھ دینے والا کوئی شخص اتنا سیدھا اور راست کو بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی گردن چھوڑ دی، اس نے فوراً ہی میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں دوسرے حریف کو راہداری سے اندر لے جاتے ہوئے مجھے خوشی کا ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ روشن کمرے میں داخل ہوا تو بندے ہوئے جان پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر اندرونی کرب کے اثرات پر آئے۔ یہ اچھا سلوک نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولا، تم نے اسے بری طرح زخمی کر کے لہو لہان کیا ہوا ہے اور پھر کسی چوپائے کی طرح بے دست و پا کر ڈالا ہے۔ مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ تم لوگ اتنے شکی القلب ہو۔ شکر ادا کرو کہ جان زندہ ہے، وہ ہم پر غالب آ جاتا تو ہمیں ایک پل بھی نہ جینے دیتا۔ اول خان نے طنز و حقارت سے کہا، تم بھی اسی کے ساتھی ہو، ایسی معصومانہ باتیں کر کے تم اپنی چمڑی نہیں بچا سکتے۔ میں کسی کا ساتھی نہیں ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ میں بڑوں کے احکام کی تعمیل کر رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں خون ریز جھگڑوں میں ملوث ہونے جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے گھر اور فیملی سے پیار ہے، میں اپنی ملازمت کی کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے سکھ چین کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ابتدائی سے عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر تم اتنے ہی امن پرور اور نرم گداز ہو تو جان کے ساتھ مل کر یہاں کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہر شریف آدمی دوسروں کے گھر میں دیوار باندھنے کے بجائے دروازے سے آنے کو ترجیح دیتا ہے، اور تم چور کی طرح یہاں آئے ہو۔ ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو۔ یہ باتیں یہیں صاف ہو جانی چاہیے تاکہ تم لوگوں کو میری صحیح پوزیشن کا علم ہو سکے۔ میں جرائم پیشہ نہیں ہوں اور نہ کسی جرم کا فریق بننا پسند کروں گا۔ تمہاری باتیں دلچسپ ہیں، شاید تم پاکستان میں پہلے امریکن سفارتکار ہو جو اپنے بڑوں کے فلسفے سے برگشتہ نظر آ رہے ہو۔ میں تمہیں بولنے کے لیے وقت دے سکتا ہوں، میں نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں قومی مفاد کی خاطر سرکاری اور ذاتی حیثیت میں ہر طرح سے راس المیڈا اور جان سیمول کی مدد کروں۔ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد اپنی کہانی چھیڑ دی۔ کل منہ اندھیرے جان میرے گھر پہنچا تو اس کے ساتھ ویرا لائٹ بھی بے ہوشی کی حالت میں موجود تھی۔ میں نے ان دونوں کو اپنی چھت کے نیچے پناہ دی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کسی سنگین معاملے میں ملوث ہونے جا رہا ہوں۔ اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی میں نے بے یقینی سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، اب ویرا کہاں ہے؟ خواب اور دعاؤں کے زیر اثر میرے گھر کے ایک آرام دہ کمرے میں سو رہی ہے، اس نے برجستہ جواب دیا۔ مجھے کافی عرصے سے بتایا جا رہا ہے کہ ویرا لائٹ کو ڈینی نامی ایک بدماش نے اغوا کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ان دونوں کے بارے میں انعامی اشتہارات بھی چھپوائے گئے تھے۔ میری دانست میں یہ ہر امریکن سول سرونٹ کا فرض ہے کہ اپنے ہم وطن خاتون کی بازیابی اور وطن واپسی کے لیے اقدامات کرے۔ ڈینی میں خود ہوں، میں نے دوبارہ اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ بالکل غلط ہے کہ ویرا کو اغوا کیا گیا تھا، ویرا اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہے۔ امریکن ایجنٹ اسے یہاں سے اغوا کر کے اپنی سرزمین پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں ظلم و ستم کا ایک ہولناک سلسلہ اس کا منتظر ہے۔ وہ چونک کر بولا، تمہاری صورت جب ہی کچھ شناسا لگ رہی تھی۔ رہا ویرا کا معاملہ تو ابھی تک اس سے میری بات نہیں ہو سکی، وہ ہوش میں آئے گی یا بیدار ہوگی تو خود ہی حقیقت بتا دے گی۔ میرے لیے یہ سب ضمنی باتیں ہیں، اہم ترین بات یہ ہے کہ میں نے صبح سے اب تک جو کچھ کیا پوری نیک نیتی سے کیا، اور آئندہ جو کچھ کروں گا وہ بھی اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ہی کروں گا۔ میرے اس موقف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بہت کیکر کا بیج معلوم ہوتا ہے، اول خان نے بنا کر اردو میں کہا۔ پھنس گیا ہے تو پٹڑی بدل کر ہمیں چونا
لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہم اسے یرغمال بنا کر اس کے گھر جائیں گے تو ویرا کو دیکھ لیں گے۔ اس نے وہ مرحلہ آنے سے پہلے خود ہی بتا دیا کہ ویرا اس حرامی کے گھر میں سو رہی ہے۔ شکل و صورت سے تم اتنے کم سن اور معصوم نہیں لگتے۔ میں نے اسے کہا تمہارے چہرے پر عمر اور تجربے کی لکیریں واضح ہیں، مگر باتوں سے تم یہ ظاہر کر رہے ہو جیسے اپنے ملک کی سفارتی سرگرمیوں کے بارے میں تمہاری معلومات صفر سے زیادہ نہ ہوں۔ کیا تم ان معاملات میں واقعی اتنے کورے ہو؟ تمہاری دونوں باتیں درست ہیں۔ اس نے میرے تیکھے فکروں کا برا مانے بغیر متانت سے اعتراف کیا۔ میں نے 7.5 برس مشیگن یونیورسٹی میں طلباء کو بزنس ایڈمنسٹریشن کے مضامین پڑھائے ہیں۔ چند مہینے پہلے ایک دوست کے اصرار پر میں نے وہ پیشہ چھوڑ کر فارن سروس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ 5 ماہ پہلے پاکستان میں تقرری سے پہلے مجھے اکیڈمی میں جو کچھ پڑھایا اور سمجھایا گیا وہ میرے اصولوں سے کہیں بھی متصادم نہیں تھا۔ ملک اور قوم کا مفاد ہر شخص کو عزیز ہوتا ہے۔ میرا حلف بھی یہی تھا۔ سول سرونٹ مجرم نہیں، قانون کے پاسدار ہوتے ہیں۔ وہ جرم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی تو اپنے ہاتھوں سے آبیاری کر کے قانون کے پودے کو تناور درخت بناتے ہیں۔ اگر تم مکاری سے کام نہیں لے رہے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اکیڈمی میں پڑھائی اور سمجھائی جانے والی باتیں سادہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تمہارے بیشتر سفارتکاروں کا عملی کردار اور روپ بہت گنونا ہوتا ہے۔ تم اپنی خفیہ فائلیں دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پچھلے مہینوں میں پاکستان میں تمہارے متعدد سفارتکار میرے ساتھیوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ جب اس لیے کہ وہ یہاں سازشوں اور دہشت گردیوں میں ملوث تھے۔ میں ایسے چہروں کو بے نقاب کرنے کا عہد کیے بیٹھا ہوں تو تمہارے شکاری کتے میرے خون کی بو پر ڈال دیے گئے ہیں۔ ان کی ناکامی پر جلا کر مجھے اشتہاری مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں پوسٹنگ کے بعد آج میں پہلی بار ایسے کسی تجربے سے گزرا ہوں جس میں جرم کا شبہ سر ابھار رہا ہے۔ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے کسی جرم میں اعلی کار بنایا گیا ہے تو میں نوکری کی پرواہ کیے بغیر اپنے فیصلے کروں گا۔ میں تعلیم یافتہ ہوں۔ مجھے امریکہ میں عطاب کا نشانہ بنایا گیا تو میں کینیڈا یا پھر جنوبی امریکہ کے کسی ملک میں چلا جاؤں گا، مگر زندگی اپنے ڈھنگ سے اور اپنے اصولوں کے مطابق گزاروں گا۔ عزت کی روزی مجھے کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ اور تمہارے یقین کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اول خان نے پوچھا۔ اس بار اس کا لہجہ احترام آمیز تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس شخص کی بے لاگ باتوں نے اول خان پر اثر ڈالا تھا۔ وہ پہلے سے میری تحویل میں ہے۔ میرے افسران ویرا لائٹ کو مغویہ قرار دیتے ہیں۔ تمہاری کہانی کچھ اور ہی ہے۔ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا۔ ویرا نے تمہاری تائید کی تو میں تمہاری ہر بات کو مان کر تمہارا ساتھ دوں گا، ورنہ تم ہمیشہ مجھے اپنے دشمنوں کی اس پہلی صف میں کمر بستہ پاؤ گے۔ کاش سارے امریکن تمہاری طرح حق پرست اور صاحب کردار ہو جائیں۔ میں نے حسرت سے کہا۔ بیشتر امریکن میری ہی طرح سوچتے ہیں۔ اس نے زور دے کر کہا، حق و انصاف اور انسانی آزادیوں کا جتنا شوہرہ امریکہ میں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ظلم وہ لوگ کرتے ہیں جو ان نعروں کی آڑ لے کر اقتدار کی چھوٹی بڑی کرسیوں پر براجمان ہوتے ہیں اور پھر ان نعروں کو بٹی میں جھونک کر لوگوں کے اعتماد کا خون کرتے ہیں۔ اور تمہاری رائے عامہ اتنی سادہ لو ہے کہ پھر بھی اپنی حکومتوں کی سیاہ کاری سے بے خبر رہتی ہے۔ لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ امریکہ میں واٹر گیٹ اسکینڈل کا بانڈا پھوٹا تو حکومت کو ذلیل ہو کر جانا پڑا۔ باہر جو کچھ ہوتا ہے اس سے امریکنوں پر زیادہ اثر پڑتا ہے، نہ اس بارے میں انہیں بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ بیوروکریسی ایک منظم ترین برادری ہے۔ ہر آنے والا اپنے پیش رو کے گناہوں اور غلط کاریوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جرائم کبھی ریکارڈ پر نہیں لائے جاتے، سارا نظام بانی احکام پر چلتا ہے اور آخر کار یہ سب سینوں میں دفن ہو جاتا ہے۔ ریکارڈ پر وہی کچھ لکھا جاتا ہے جو اکیڈمی میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری سوچ بہت واضح اور قابل رشک ہے، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم اپنے تدریسی پس منظر کے ساتھ مکاروں کے غول میں شامل ہوئے ہو۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میرے رابطے میں آنے والے تم پہلے سفارتی افسر ہو جسے حق اور ناحق کے درمیان موجود باریک سی لکیر نظر آتی ہے، ورنہ تمہارے بیشتر ساتھی صرف نتائج سے سروکار رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان نتائج کے لیے قانونی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں یا طاقت اور گنڈا گردی کے زور پر قانون پامال کر کے ہدف حاصل کیا جاتا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میری باتوں پر دھیان دے رہے ہو، مگر تمہاری دو باتیں تمہارے ان صاف ستھرے نظریات سے واضح طور پر متصادم ہیں۔ تم نشاندہی کرو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ دروازے سے گزرنے کے بجائے دیوار پھاند کر تم نے خلوت کا احترام پامال کیا ہے۔ تمہارا اعتراض درست ہے، مگر اس میں میری بددیانتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مکان خالی ہے۔ میں نے جلد از جلد بے ہوش جان تک پہنچنے کے لیے وہ راہ اختیار کی ہے۔ تمہیں
یہ بھی معلوم تھا کہ جان سیمول غیر قانونی طور پر اس گھر کا فون استعمال کر رہا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔